اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران کی آیت نمبر 69 سے آج ہے 68 تک کل پڑھا تھا، نہیں 69 پڑھنی ہے۔ ودت چاہتا ہے، یہ ودت دیکھو سنگولر کی ضمیر ہے نا، سنگولر کی ضمیر مؤنث کی، یہ جو آپ لوگوں نے ماضی کی گردان پڑھی ہے نا، قالت فعالت ہے نا، یہ اس پر ہے۔ ودت، ودت چاہتی ہے لفظی مطلب ہے، لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ آگے لفظ کیا ہے؟ طائفتن، یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے۔ علامت کیا ہے اسم کی؟ تنوین ہے۔ کس پر ہے تنوین؟ گولتا پر۔ تو گولتا کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی ہے نا، اور سنگولر کی ہے نا، سنگولر کی۔ تو طائفتن ایک مؤنث ہے نا، تن جو ہے یہ ایک مؤنث کی علامت ہو گئی نا، ایک مؤنث۔ تو طائفتن گروہ کو طائفہ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں، ثقافتی طائفہ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے آپ، خبروں میں سنتے ہوں گے، ہمارا ثقافتی طائفہ فلان جگہ گیا ہے، ثقافتی طائفہ فلان جگہ گیا ہے۔ طائف، طائفہ، یہ سب ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں۔ گروہ، تو اردو میں ہم گروہ کو مذکر استعمال کرتے ہیں، عربی میں مؤنث ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کے ساتھ کیا آیا؟ سنگولر مؤنث کا صیغہ آیا۔ ودت طائفتن، ایک گروہ چاہتا ہے، ایک جماعت چاہتی ہے۔ اگر آپ جماعت کریں تو پھر اردو میں بھی مؤنث کر لیں گے نا، اسی لیے چاہتی ہے۔ من اہل کتابی، اہل کتاب کی۔ اب یہ من کیا ہے؟ حرف جر۔ حرف جر نے کیا کیا؟ اہلو کو اہلی کر دیا، الکتابو کو الکتابی کر دیا۔ من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے، لو کاش، لو کیا ہوتا ہے؟ حرف تمنا، شاباش احسنتی، حرف تمنا خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے، لو کاش۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا لفظ ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ بندہ کاش میں ہی اٹکا رہتا ہے نا، شکر گزار نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بڑا دل چاہ رہا ہے میٹھا کھانے کو، اور کہیں سے میٹھا آ جاتا ہے، ہم سائے کے گھر سے کھیر آ گئی یا میاں آتے ہوئے کچھ میٹھا لے آئے، تو کیا کہتے ہیں؟ کاش میں کچھ اور منگ لیندی، ہے نا، نہ شکر گزاری ہو جاتی ہے نا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر بندہ نا ایسے ہی لگا رہتا ہے، غیر مطمئن زندگی گزارتا ہے، میرا شوہر کاش ایسا ہوتا، میرا گھرانہ کاش ایسا ہوتا، میں کاش ایسے گھر میں پیدا ہوئی ہوتی، کاش میرا رنگ گورا ہوتا، کاش میرے بال لمبے ہوتے۔ تو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو انجوائے نہیں کر پاتا، اس لیے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان ہی یہ لفظ بولتا ہے، مطلب یہ ہے کہ شیطان اس لفظ میں الجھا دیتا ہے، ٹھیک؟ تو لو کیا ہے؟ حرف تمنا، آئندہ یاد رہے گا۔ یضلونکم، میں نے کیوں رک کر پڑھا؟ کیونکہ کم ضمیر ہے، الگ کر دیجیے، تو باقی بچے گا یضلون۔ کیا ہے یضلون؟ مضارع ہے، جمع ہے، غائب ہے، مذکر ہے نا۔ وہ گمراہ کریں، وہ گمراہ کریں، کم تمہیں، لفظی مطلب تو آپ کو پتا ہے، یضلون کا ہوتا ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، کریں گے۔ لو یضلون، کاش وہ گمراہ کر سکے۔ جیسے انگلش میں آپ ول لگاتے ہیں تو کریں گا کا مطلب آتا ہے، کرے گا، ول شیل کے ساتھ۔ اور اگر وڈ شڈ لگاتے ہیں تو کاش میں کر سکتا، ہے نا۔ تو لو کے ساتھ مضارع وہی معنی دیتا ہے جو ول شیل کی بجائے وڈ اور شڈ کے ساتھ فرسٹ فارم دیتی ہے۔ یاد ہے نا ٹینزی والا؟ I would like to make a cake، کاش میں ایک مزیدار کیک بناتی یا بنا سکتی، قسم کی بات ہے۔ تو کاش کا معنی پیدا ہو جاتا ہے وڈ کے ساتھ، یا میں پسند کرتی ہوں۔ ہم اردو میں عام طور پر اس کو اس طرح ترجمہ کیا کرتے تھے، میں پسند کرتی ہوں کہ میں ایک اچھا کیک بناؤں، ہے نا۔ وہ اصل میں ہم بہت ہی لفظی ترجمہ کرتے تھے، مطلب یہی ہے کہ کاش میں ایک اچھا کیک بناتی۔ تو یہی معنی ہے لو یضلون، کاش وہ گمراہ کر سکیں، کس کو؟ کم تمہیں،
کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. اہل کتاب کا ایک گروہ، ان کی ایک جماعت مسلسل اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر سکے. پتا چلا یہ سچائی جتنی بڑی تب تھی اتنی ہی بڑی آج ہے. اہل کتاب نے بہت ایفرٹ کی، یہود نے بہت ایفرٹ کی. ایک جماعت سمراٹ یہودی ہیں. عیسائی جو ہیں وہ دوسروں کا راستہ نہیں کاٹتے. اللہ نے خود بھی ان کی اسی لیے تعریف کی. یہود نے عیسائیوں کو بھی گمراہ کیا، عیسائیت بنائی اسلام کو چھوڑ کر، اور اب وہ بھرپور کوشش کرتے رہے طویل عرصہ مسلمانوں کے درمیان نئے مذاہب بنانے کی. بنائے انہوں نے. جتنی شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، سب سے پہلے دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر 2 گروہ بنے. کس نے بنائے؟ انہی لوگوں نے. پہلے شیعہ وجود میں آیا. اصل میں شیعہ کہتے ہیں جماعت کو. تو شیعان علی سے بننے والے 2 گروہ رضی اللہ عنہ. شیعان 2 گروہ ہو گئے نا. تو ایک جو ہے رافضی کہلائے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عقیدت و محبت میں ہر حد کراس کر گئے، اور دوسرے خارجی کہلائے جو علی رضی اللہ عنہ کی نفرت میں ہر حد کراس کر گئے، کہ انہوں نے کہا کہ علی معاذ اللہ کافر ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی کافر اور واجب القتل. تو خارج پہلا فتنہ تھا ٹیررزم کا اسلام میں. پتہ ہے آپ کو بہت نقصان کیا انہوں نے، بہت نقصان پہنچایا، اور زیر زمین تحریک تھی، بہت وقت لگا اسے سبسائڈ کرنے میں. اور رافضیوں کا فتنہ بدعقیدگی کا فتنہ تھا. وہ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے. شیعہ جس کو آج آپ عرف عام میں کہتے ہیں، وہ نسل تھی. انہوں نے بدعقیدگی پیدا کر دی ہر طرف. تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی دونوں گروہ کھڑے ہو گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خارجیوں سے بھی لڑنا پڑا، اور رافضیوں کو بھی انہوں نے سزائیں بھی دیں اور سمجھانے کی کوشش بھی کی، بڑی کوشش کی، مگر فتنہ تھا نا. فتنے کو روکنا بہت مشکل ہے. اسی لیے تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا الفتنہ تو اشد من القتل. قتل سے بھی بڑی مصیبت فتنہ ہے. کیونکہ فتنہ شروع ہو جاتا ہے نا، روک نہیں سکتے، رکتا نہیں. جیسے آپ یہ عید میلاد النبی کو ہی لے لیں، حالانکہ یہ ایک جھگڑے والی ویسے بات نہیں ہے، صرف ایک بدعت ہے. تو اس بدعت کو روکنا کتنا مشکل ہے، نہیں روک پاتے نا، کتنی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح فتنوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ فتنے تھے. پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہا، آج تک چلا آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ میں سنڈے کو دیکھ رہی تھی اخبار، تو اس میں کیا تھا کہ امریکہ نے سعودی اور ناٹ اونلی سعودیہ، عرب ممالک کو یہ کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کر لیں گے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس نے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. آپ کو پتہ نا اسرائیل کو ابھی تک عرب ممالک نے ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ نہیں کیا. اب یہ دیکھیں یہ نئی چال ہے. دیکھیں سعودی پھر میں سعودی عرب کہہ گئی، تمام عرب ممالک، اس میں کون پھنستا کون نہیں پھنستا، کیا بنتا ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے اتنا نہیں پتا پولیٹیکل سین کا. لیکن آپ دیکھیں یہ ایک نئی سازش ہے. اگر ایک دفعہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا بحیثیت ایک باقاعدہ ریاست کے، تو جو کیس ہے نا UN میں، بے شک وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک حقیقی کیس تو ہے نا، وہ کیس ختم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہمارے دعوے کی بنیاد ختم ہو جائے گی. دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن ایک کے بعد ایک سازش ہے، ایک کے بعد ایک سازش ہے. تو ہمیشہ انہوں نے سازش یہ کی کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹایا جائے. آپ یاد رکھیں یہ جو ثقافتی الغار ہے نا، یہ جو میڈیا ہے، فلمیں ہیں، یہ ننگ دھڑنگ جو پروگرامز ہیں، یہ سب اسی پروگرام کا ایک حصہ ہے، مسلمانوں کو ان کی دین سے الگ کرنا. ان کا جو پلان بھی آتا ہے نا یہود کا، کہ دنیا کے لیے اب کیا کرنا ہے، ورلڈ آرڈر جو ہے، نیو ورلڈ آرڈر، ہر دفعہ ہر جو ہے وہ 2 سال بعد 3 سال بعد ان کے نئے نکات آتے ہیں ساری دنیا کے یہود کے لیے. تو اب تو آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر ایج ہے، کوئی چیز پراپر سیکرٹ نہیں رہ سکتی، چیزیں نکل آتی ہیں. تو نیو ورلڈ آرڈر میں باقاعدہ وہ جو ہے یہ ان کی شکیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے الگ کرنا ہے، اس کے لیے اس دفعہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو انہوں نے 2 اہم کام کیے. ایک، سود کو بہت عام کر دیا. سود کو اس طرح سسٹم کے اندر شامل کر دیا کہ آج ایک مسلمان چاہے بھی تو سود سے پاک زندگی نہیں گزار پاتا. دوسرا یہ کیا کہ بےہودگی اور فحاشی کو بہت عام کر دیا.
اتنا عام کر دیا کہ ایک مسلمان چاہ کر بھی ٹوٹل نہیں بچ سکتا. یعنی وہ خود فحش کام نہیں کرتا مگر وہ جاتا ہے تو بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں, چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے چیزیں جو ہے افیکٹ کرتی ہیں, سب کو کرتی ہیں نا. تو یہ فحاشی اور سود کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے اور یہ ساری خرابیاں جو ہیں پیدا ہوئیں. مسلمانوں کی توجہ ہٹ گئی نا, سود کی وجہ سے دین اندر اترنا رک گیا, کیونکہ سود کے نظام کی لپیٹ میں آئے سارے ہی, اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جو خوشی خوشی سود کے سسٹم کو قبول کیے ہوئے ہیں. اور پھر فحاشی کی وجہ سے اور ان ڈراموں اور کہانیوں کی وجہ سے توجہ ان کی طرف ہو گئی نا. آپ دیکھیں کہ اچھے اچھے سنجیدہ لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, پڑھے لکھے ہوئے ہیں, مدبر ہیں, اور کیا کرتے ہیں جب اپنی جاب سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ لگا کے پروگرامز بیٹھ جاتے ہیں. فلمیں نہیں دیکھتے, ناچ گانے نہیں دیکھتے, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, بھئی کیا دیکھتے ہیں؟ ٹاک شوز. تو کیا حاصل کرتے ہیں اس میں؟ ٹینشن اور وقت کا ضیاع. 2 گھنٹے کا پروگرام دے کر اٹھتے ہیں, حاصل کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کا نالج بڑا ہوتا ہے, کوئی دین کا نالج بڑا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. رہ گئی یہ بات کہ جی ہمیں خبروں کا پتہ ہونا چاہیے, تو وہی خبریں آپ اخبار میں پڑھ کر 10-15 منٹوں میں ان خبروں کو جان سکتے ہیں. یا چلے آپ سن لیں, جیسے آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی وغیرہ میں تو ریڈیو پر لگا لیا, آپ نے سن لیا, ٹائپ بھی سیو ہو گیا, خبریں بھی آپ کو پتہ چل گئی. ہاں, لیکن ٹاک شوز کے اندر خبر نہیں ہوتی, خبر کے اوپر بحث ہوتی ہے. ایک خبر کو لے کر تو بس وہ پانی میں مدھانی ڈال کے چلاتے رہتے ہیں, ایسے ہی بیکار میں, اور یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو فارغ ہوں گے, بیٹھیں گے, سنجیدہ معاملات پر سوچیں گے, تبھی کچھ ہوگا نا. سنجیدہ معاملات پر تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے الجھا دیا. تو دین سے دور کرنے کے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے. ایک طریقہ اختیار نہیں کیا. ایک تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ چال چلی کہ ہمارا کھانا پینا حرام کر دیا, اس میں حرام شامل ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ والی حلال کیفیت نہ رہی اور نہ ہمارے اندر عبادت کی وہ محبت رہی. کیونکہ حلال رزق ہی جو ہے نا وہ عبادت کا لطف اور مزہ لاتا. دوسرا مسئلہ فحاشی, کہیں نہ کہیں انسان متاثر ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ جہاں ذہن میں فحاشی اور ریانی ہو وہاں کیا نماز ہوگی اور کیا عبادت ہوگی. اول تو توفیق ہی نہیں ملتی, اور اگر کوئی پڑھنے کھڑا بھی ہو گیا تو توجہ نہیں ہوتی, خشوع نہیں ہوتا, لطف نہیں ہوتا, ذہن تو اور چیزوں میں لگا ہوا. اور پھر جو ان سے کسی حد تک بچ گئے, اپنا رزق حلال کما رہے ہیں, حتی الامکان یہ ہے وہ بچے ہوئے ہیں, اپنے گھروں کو بھی پاک رکھا ہوا ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے انہوں نے اور طرح کے سیٹ اپ بنا رکھے ہیں, یعنی فرقہ واریت. جیسے ہی کوئی بندہ مذہب کی طرف پلٹتا ہے اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ, تو فرقہ واریت کی مصیبت سامنے آ جاتی ہے. اگلا کہتا ہے اچھا اب کیا کریں, اب مسجد میں آئیں تو سنی کی آئیں کہ وہابی کی آئیں کہ شیعہ کی آئیں, اب کیا کریں؟ نماز پڑھیں تو کس کے طریقے پہ پڑھیں؟ اچھا رفع یدین کریں کہ نہ کریں؟ کیا کریں نماز کے لیے, کدھر جائیں, ہے نا. وہاں سے دل کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا کسی بھی عام آدمی کا. وہ کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے, میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں, اس سے تو بہتر ہے کہ پھر میں صوفی بن جاؤں, ہے نا. وہ پھر تصوف کی طرف مڑ جاتے ہیں, اور تصوف اسلام نہیں ہے. تصوف اسلام نہیں ہے. زمین آسمان آپ ایک کر لیں, جو قصے وہ سناتے ہیں نا وہ قرآن و حدیث نہیں سناتے. لہذا وہ ایک اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, وہ ایک اور ہی دنیا ہے نا. لائٹیں بند کر کے اللہ اتنی دفعہ پڑھ لو, اور اللہ کے عشق میں جو ہے وجہ تالی کر کے ناچ لو, دھمال کر لو, وہ باقی خیر ہے. نہ وہ دنیا کے کام کے لیے صحیح معنوں میں کام کر پاتے اور نہ دین کے ترقی کے لیے کام کر پاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایک دو نہیں, بہت سارے افراد ضائع ہوئے کیونکہ مسائل اس طرح کے پیدا کر دیے گئے. تو یہ سب سازشیں تھی دین سے دور کرنے کے لیے. پھر ایک اور سوچ پیدا کی گئی کہ دین ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے نا. ابھی مسلمانوں میں بہت کم لوگ ہیں جو کھل کر یہ بات کہہ پاتے ہیں, ہمت نہیں ہے. سوچ وہی ہے, دین ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, لہٰذا مذہبی لوگ تو دھکیا نوسی ہوتے ہیں, بیکورڈ ہوتے ہیں, تو بڈھے ہوں گے تو دین بھی اختیار کر لیں, آج تو دنیا میں ترقی کر دی. یہ وہی کہانی ہے جو عیسائیوں کو سنائی گئی جس وقت صنعتی انقلاب آیا. اس وقت ایک کہانی یہ بھی پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. اصل میں
کلیسا نے یعنی گرجے نے، پادریوں نے حکومت کو بھی ہولڈ کر لیا تھا، تو لہٰذا فیصلے اور قانون اور عدالت سب کچھ کلیسا کے ہاتھ میں تھا، چرچ کے ہاتھ میں تھا. تو ان لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر بہت مظالم کیے، بہت مظالم کیے. مظالم کی بھی حد نہیں چھوڑی انہوں نے، بہت مظالم کیے. چیمبر آف ہارر جو ہے لنڈن کا، اس کو کبھی آپ دیکھیے گا نیٹ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو ہے نا اعزاز ثانی کے ایسے ایسے ٹولز اور چیزیں ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے. اور وہ سب کو اچھا آپ کو پتا ہے چرچ کی ملکیت تھی، چرچ مجرموں کو سزائیں دیتا تھا. تو وہاں باہر باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ کمزور دل کے افراد اندر نہ جائیں، اور صحیح لگا ہوا ہے. یعنی ایسی انہوں نے مشینیں، چرخیاں وغیرہ اس زمانے کی بنا رکھی تھی، باندھ دیتے تھے، وہ چرخیاں اپوزٹ چلا دیتے تھے، لوگوں کے جوڑ نکل جاتے تھے. بہت اذیت رسانی کے، لوہے کی کنگیاں تھیں وہ جن سے وہ سکن ہی اتار لیتے تھے ہڈیوں سے، بہت طرح سے اذیت دیتے تھے. وہ جو پرانے قصے کہانیاں ہیں نا کہ شکنجے میں کس دینا وغیرہ، وہ حقیقتاً کرتے تھے. اور بہت اس حد تک کرپشن آ گئی تھی اس معاملے میں کہ لوگ پادریوں کو پیسے دے کر اپنے کسی بھی مخالف کو اندر کرا سکتے تھے. تو جادو کا الزام لگا کر دیتے تھے، جادوگروں کی سزا انہوں نے زندہ جلانا کر رکھی تھی. تو آپ دیکھیں کہ 18th سینچری جو ہے اس میں یورپ میں اور سارے اس ایریے میں جو ہے یورپ وغیرہ کے 5 لاکھ افراد کو جادو کے الزام میں سزائیں دی گئی. جو کسی کو پھنسانا چاہتا تھا نا وہ پادریوں کو پیسے لگا دیتا تھا. اس کی وجہ سے پھر مذہب کے خلاف تحریک اٹھی. اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان مذہبی اتھارٹیز کے خلاف تحریک اٹھی نا جو غلط کام کر رہی تھی. جیسے ہمارے یہاں بھی کئی علماء غلط کام کرتے ہیں، ہے نا. آپ کو پتہ ہے مدرسوں کے اندر بچوں پر ظلم بھی ہوتا ہے، ان کو غلط کاریاں بھی ہوتی ہیں. ایسے بھی مدرسے ہیں، اللہ رحم فرمائے. لیکن وہ مدرسے کا قصور نہیں ہے، مدرسہ از اے بلڈنگ. جو مینجمنٹ ہے قصور تو اس کا ہے نا، تو اس مینجمنٹ کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ مدرسہ بند ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے. اب انہوں نے، کیونکہ یہ لوگ بھڑکے ہوئے تھے نا، یہود نے ان کو اسی طرح استعمال کیا کہ مذہب کے خلاف تحریک چلائی. ٹھیک ہے، پروٹیسٹنٹ فرقہ جو بنا نا، پروٹیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ احتجاج کو. تو پروٹیسٹنٹ فرقہ اسی وجہ سے وجود میں آیا. انہوں نے کہا ہمیں مذہب ہی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے مذہب، نکال دو اسے زندگی سے. تم لوگوں نے ہماری زندگی یہ جہرن کر رکھی ہے، ہمیں مذہب چاہیے ہی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے پھر مذہب کو اٹھا کر پھینک دیا. ٹھیک ہے، مذہب صرف چرچ کے اندر. آج بدتمیزی سمجھی جاتی ہے ویسٹرن ممالک میں اگر آپ پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے یا تم نے عبادت کی ہے. گھر میں بھی کوئی ایک دوسرے سے نہیں پوچھتا، میرا مذہب میرا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. یہ سوچ پیدا کی گئی. اس کے لیے بڑی محنت کی یہود نے، پورا پلیٹ فارم تیار کیا اور عیسائیوں کی زندگی سے مذہب کو نکال دیا. ان کی مذہبی احکامات بھی وہی ہیں جو ہمارے تھے، ان کے بھی مذہبی احکامات وہی تھے جو ہمارے ہیں. میں تھے اور ہے الٹا بول گئی، جو ہمارے ہیں. ٹھیک ہے جی، پردہ، شراب نہیں پینی، سور نہیں کھانا، جوا نہیں کھیلنا، زنا نہیں کرنا. اور ان کے تو باقاعدہ واضح تھے. جیسے ہمارے یہاں تو ہومو سیکشوالٹی کے متعلق قرآن میں باقاعدہ کوئی حکم نہیں آیا، صرف قوم لوط کا قصہ آیا ہے نا. لیکن ان کے ہاں باقاعدہ احکامات تھے. وہ سب کچھ مذہب کو زندگی سے نکالنے کے ذریعے نکال دیا گیا. اس طرح اس قوم کو ڈبو دیا گیا. آج ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کدھر جائیں. وہی کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا. اب دیکھیں یوتھ کی دبی دبی آوازیں آ رہی ہیں نا، دبی دبی آوازیں، میری مرضی، میرا مذہب ہے، میرا رب ہے، میں خود ہی جواب دے لوں گا، میرا پرسنل معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. دبی دبی ہیں کیونکہ ابھی اتنے منہ پھٹ بھی نہیں ہوئے اور قرآن کی گرپ اتنی مضبوط ہے کہ توڑے نہیں ٹوٹتی آسانی سے، ہے نا. اس وجہ سے ابھی وہ کھل کر کہہ نہیں پا رہے. لیکن وہ چاہتے یہی ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ مذہب کو بس ایک سجاوٹ کی چیز جیسے یورپ نے رکھا ہوا ہے رکھ لیا جائے اور زندگیوں میں امپلیمنٹ نہ ہو. یہ سوچ یہود نے باقاعدہ پیدا کی ہے، بڑی محنت کی ہے اس کے پیچھے، بہت محنت ہے، میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، ہے نا. انہوں نے ہر وقت یہ بات ذہنوں میں ڈالی کہ بھئی مذہب تو ذاتی معاملہ ہے، مذہب تو ذاتی معاملہ ہے، میں پردہ نہیں کرتی تو میری مرضی، میں نماز نہیں پڑھتا تو میری مرضی. ہر وقت فلموں میں، کہانیوں میں، قصوں میں یہ چیزیں ڈالی، جس کی وجہ سے بچوں کے ذہنوں میں اب یہ چیز بیٹھنا شروع ہو گئی. کہنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی کیونکہ جیسے ہی قرآن سنتے ہیں نا، چاہے وہ جمعے کے خطبے میں ہی خالی سنیں یا عید کے خطبے میں ہی سنیں، یہ جملہ سننا پڑتا ہے کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے.
اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. گئے سے گئے مولوی صاحب بھی نا یہ بات کہتے ہیں, لہٰذا وہ کھل کر کہنے کی ہمت نہیں کر پاتے. یہ بھی ایک شکل ہے ہمیں گمراہ کرنے کی. ہمیں ان ساری سازشوں کو فیس کرنا ہے. اور یاد رکھیں یہ ساری سازشیں صحابہ کے عہد میں بھی تھیں, تابعین کے عہد میں بھی تھیں, بعد ازاں بھی مسلمانوں کے عہد میں تھی. مسلمانوں نے ان کو فیس کیا اور کامیابی سے کیا. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ وہ سازشیں کر رہے ہیں, ہم بچاؤ کی تدبیریں نہیں کر. بس اتنی بات ہے. ہم بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے نا تو پھر باوجود کہ وہ سازشیں کرتے رہے کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا, آپ پڑھیں گے آگے, اللہ نے کہا کہ ان کی فکر مت کرو, یہ سوائے تمہارا دل دکھانے اور تمہیں اذیت دینے کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم مومن ہو تو ہمارے ایمان کا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا قلعہ مضبوط ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ پنجابی کا محاورہ ہے, اپنی کند اچھی کرو دوجے نو چور نہ کہو, ہے نا محاورہ, سنا ہے کبھی؟ کہ آپ کی دیوار اونچی ہوگی نا, کوئی پھلانگ کر آ نہیں سکے گا اور چوری نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا اپنی دیواریں اونچی کریں, اس کی ضرورت ہے. ہمارے لیے یہود جو خطرہ اس وقت تھے وہی خطرہ آج بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب کریم نے وضاحت سے بتا دیا, اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے, اور اس گروہ سے مراد خصوصیت سے یہود ہوں گے. کچھ عیسائی بھی شامل ہوں گے اس میں, لیکن بنیادی طور پر یہ انڈیکیشن یہود کے لیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ صرف یہود ہی یہ ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں ان پہ اس طرح ہوتے کہ ہمیں اتنی خصوصیت نہیں, کوئی ایسی بات کہ ہم بھی کچھ کر لیں.